بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، یہ کلمہ پڑھنے والے پر اللہ اچانک موت نہیں دیتا۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیمار ہو تو یہ کلمہ پڑھ لو، صحت یاب ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ کلمہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس کلمے میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہ ہو، جنات ہو یا جادو ہو، نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بناتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر متوقع مرحلوں کی زد میں ہو، وہ قرآن کی اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس تسبیح پر یقین کامل ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور پر اثر ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے، جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی رزق میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و کرم نازل ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانی اور مصیبتیں ٹلتی رہیں۔ ناظرین محترم، دنیا کی زندگی فانی ہے اور اس کی فتنہ خیزیاں ہر لمحہ انسان کو کسی نئی آزمائش میں ڈال سکتی ہیں۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بیزار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت ہے اور حفاظت کا حصار ہے۔ اسی قرآن مجید میں ایک ایسی تسبیح بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اسے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کی امان میں دے دیتی ہے، گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی یہ تسبیح ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی ہے۔ اس کو ہر جمعہ پڑھنے سے ایمان کو تازگی بخشتی ہے اور جو اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی خوشی اور غم، صحت اور بیماری، آسانی اور مشکل کا مجموعہ ہے۔ دنیا کی کوئی زندگی ایسی نہیں جس میں مکمل سکون ہو۔ بیماریاں، مصیبتیں اور موت وہ حقیقتیں ہیں جن سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام ان تینوں کو نہ صرف زندگی کا حصہ مانتا ہے بلکہ انہیں آزمائش، تنبیہ، رحمت اور کامیابی کا ذریعہ بھی قرار دے دیتا ہے۔ بیماریاں آزمائش بھی، رحمت بھی۔ بیماری انسان کو کمزور کر دیتی ہے مگر اسی کمزوری میں اللہ کی طرف رجوع کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسلام کے مطابق بیماری صرف سزا نہیں بلکہ اکثر گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، بیماری، رنج یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بیماری انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، غرور توڑتی ہے اور یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحت مند انسان اکثر غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے جبکہ بیمار دل سے دعا کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے۔ اسلام علاج کی بھی تلقین کرتا ہے کیونکہ بیماری کے ساتھ صبر اور دوا دونوں ضروری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، علاج کرو کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا بھی رکھی ہے۔ مصیبتیں اللہ کی طرف سے امتحان ہیں۔ مصیبتیں انسان کی زندگی میں اچانک آتی ہیں، مال کا نقصان، رشتوں کی جدائی، حادثات، ناکامیاں یا خوف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔
मुसीबत दरअसल इंसान के ईमान का इम्तिहान है। जो शख्स मुसीबत में सब्र करता है, शिकवा नहीं करता और अल्लाह पर भरोसा रखता है, वो अल्लाह के नज़दीक बुलंद मकाम पाता है। मुसीबतें इंसान को झंझोड़ती हैं, उसे सोचने पर मजबूर करती हैं कि दुनिया आर्जी है। अक्सर लोग मुसीबत के बाद अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, नमाज की पाबंदी शुरू करते हैं और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। मौत इख्तिताम नहीं, आगाज़ है। मौत सबसे बड़ी हकीकत है, कोई ताकत, दौलत या अकल उसे रोक नहीं सकती। कुरान कहता है हर जान को मौत का मज़ा चखना है। इस्लाम में मौत को फनाह नहीं बल्कि एक मरहले से दूसरे मरहले में मुंतकली कहा गया है। असल ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है, जहाँ इंसान के अमाल उसके साथ होंगे। अचानक मौत का खौफ इंसान को चौंका देता है, मगर इस्लाम हमें सिखाता है मौत का वक्त मुकर्रर है, ये ना एक लम्हा पहले ना एक लम्हा बाद। असल फ़िक्र अच्छी तैयारी होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे। बीमारियां, मुसीबतें और मौत तीनों का मुश्तरका पैगाम, ये तीनों इंसानों को एक ही बात सिखाती हैं। दुनिया आर्जी है, असल कामयाबी ईमान और अमल में है। अल्लाह की तरफ रुजू ही निजात का रास्ता है। जो शख्स बीमारी में शुक्र, मुसीबत में सब्र और मौत के जिक्र से इस्लाह इख्तियार करता है, वही कामयाब है। हमारी जिम्मेदारी सेहत में शुक्र और इबादत, बीमारी में सब्र और दुआ, मुसीबत में तवक्कल और इस्तकामत, मौत से पहले तौबा और इस्लाह। यही वो रवैया है जो इंसान को दुनिया में सुकून और आखिरत में कामयाबी अता करता है। बीमारियां, मुसीबतें और मौत बज़ाहिर खौफनाक लगती हैं, मगर दर हकीकत ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है कि इंसान अपनी हकीकत पहचाने, गुरूर छोड़े और अपने रब की तरफ लौट आए। जो शख्स इस पैगाम को समझ लेता है, उसके लिए हर तकलीफ रहमत बन जाती है और मौत खौफ नहीं बल्कि मुलाकात बन जाती है। ए अल्लाह, हमें बीमारी में सब्र, मुसीबत में इस्तकामत और मौत के वक्त ईमान की सलामती अता फरमा। आमीन। मोहतरम हाजरीन किराम, ये दुनिया आराम की जगह नहीं बल्कि इम्तिहान की जगह है। यहाँ सेहत के साथ बीमारी, खुशी के साथ गम और ज़िंदगी के साथ मौत जुड़ी हुई है। बीमारियां, मुसीबतें और मौत वो हकीकतें हैं जिनसे कोई इंसान बच नहीं सकता। बीमारी इंसान को कमज़ोर ज़रूर कर देती है, मगर मोमिन के लिए ये गुनाहों का कफ़ारा और दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को जो भी तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह उसके बदले उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। मुसीबतें इंसान के ईमान का इम्तिहान है। माल का नुकसान हो, जान का खौफ हो या हालात की सख्ती, ये सब अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। कुरान हमें सब्र की तलकीन करता है और सब्र करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सुनाता है। और फिर मौत। मौत किसी के लिए नया नहीं मगर हर एक के लिए यकीनी है। कुरान कहता है हर जान को मौत का जायका चखना है। मौत इख्तिताम नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है जो हमें आखिरत की ज़िंदगी में दाखिल करता है। असल कामयाबी इस बात में है कि हम मौत के लिए तैयारी करें, ना कि सिर्फ इससे डरे। मोहतरम सामईन, बीमारी हमें आजिज़ी सिखाती है, मुसीबत हमें अल्लाह की तरफ लौटाती है और मौत हमें गफलत से जगाती है। अक्लमंद वही है जो इन तीनों से सबक ले। आइए हम अहद करें, सेहत में शुक्र करें, बीमारी में सब्र करें, मुसीबत में अल्लाह पर भरोसा रखें और मौत से पहले अपने अमाल दुरुस्त करें। ए अल्लाह, हमें बीमारी में सब्र, मुसीबत में इस्तकामत और मौत के वक्त ईमान की सलामती अता फरमा। आमीन। इंसानी ज़िंदगी में खैर और शर हमेशा से साथ साथ रहे हैं। दुनिया में जहाँ नेकी, मोहब्बत और अमन है, वहीं हसद, बुग़्ज़, दुश्मनी, नज़र बद और शैतानी वसवसे भी मौजूद हैं। ऐसे में हर इंसान की ये फितरी ख्वाहिश होती है कि वो खुद भी और उसके अहले खाना भी हर किस्म के शर से महफूज रहे। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हमें ना सिर्फ शर से बचने का शऊर देता है बल्कि इससे हिफाजत के अमली तरीके भी सिखाता है। शर से हिफाजत का सबसे मजबूत ज़रिया अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और भरोसा है। जब इंसान ये मान लेता है कि नफ़ा नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तो उसका दिल खौफ और बेचैनी से आज़ाद हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमें बार बार अपनी पनाह में आने की तलकीन फरमाई। सूरत फलक और सूरत उन्नास खास तौर पर हर किस्म के ज़ाहिरी और बातिनी शर से हिफाजत के लिए नाजिल की गई। नमाज की पाबंदी शर से बचाव का एक अहम ज़रिया है। नमाज इंसान को गुनाहों, बुरे ख्यालात और गलत अमाल से रोकती है। इसी तरह आयतुल कुर्सी की तिलावत, सुबह शाम के अज़कार और मसनून दुआएं इंसान के गिर्द एक रूहानी हिसार कायम कर देती हैं, जिससे शैतानी असरात और बुरे इरादे रखने वाले लोग नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शर से हिफाजत के लिए अखलाकी किरदार भी नहायत ज़रूरी है। सच्चाई, सब्र, दरगुजर और हुस्न अखलाक इंसान को बहुत सी दुश्मनी और फितनों से बचा लेते हैं। जो शख्स खुद किसी का बुरा नहीं चाहता, अल्लाह ताला भी उसे दूसरों के शर से महफूज रखता है। हसद, गुस्सा और तकब्बुर जैसे मनफी जज्बात इंसान को कमज़ोर कर देते हैं, इसलिए इनसे बचना भी हिफाजत का एक अहम पहलू है। आखिर में ये बात याद रखनी चाहिए, शर से मुकम्मल हिफाजत सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब इंसान ज़ाहिरी तदबीरों के साथ साथ अल्लाह ताला से मुसलसल दुआ करता रहे। दुआ मोमिन का सबसे ताकतवर हथियार है। जो शख्स अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के शर से महफूज रखे और अपनी पनाह में रखे। आमीन। मोहतरम नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ आजमाइशों से भरी हुई है। बाज़ औक़ात ये आजमाइश बीमारी, खौफ, दुश्मनी, हसद या नज़र बद की सूरत में सामने आती है। इन हालात में सबसे अहम चीज़ ये है कि इंसान हर हाल में अल्लाह ताला की हिफाजत पर यकीन रखे।
کیونکہ اصل محافظ وہی ذات ہے جو پوری کائنات کی مالک ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شر سے بچنے کے لیے صرف ظاہری تدابیر کافی نہیں ہوتی بلکہ روحانی حفاظت بھی بے حد ضروری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر آیت الکرسی اور معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور اسے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام ان صورتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شر سے حفاظت کے لیے دعا کا سہارا لینا نہایت مؤثر ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ باقاعدگی سے اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا اور اللہ کے ناموں کا ورد کرنا دل کو مضبوط اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اچھے اخلاق بھی شر سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نرم گفتگو، صبر و برداشت اور دوسروں کو معاف کرنے کی عادت انسان کو بہت سی دشمنی اور برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ جو شخص خود کسی کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کے نقصان سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ آخرکار ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مشکل اور ہر شر کا حل اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے میں ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ پر توکل کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے اور انہیں امن و امان عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شر، فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ قرآن مجید ہمیں بار بار اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان کی اصل کامیابی، اس کے سکون قلب، اس کا رزق اور اس کی نجات کسی ظاہری سبب کی مرہون منت نہیں بلکہ اس رب کے ساتھ مضبوط تعلق میں پوشیدہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا حقیقی اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر بندے کی پوری زندگی استوار ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، جس سے واضح ہوتا ہے کہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی معرفت اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا ہے، کیونکہ یہی معرفت انسان کو زمین سے آسمان تک عزت عطا کرتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے کلمہ طیبہ کے نام سے تعبیر کیا، اور اس کی مثال ایک ایسے پاکیزہ درخت سے دی جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ فرمایا اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمہ محض زبان کا ورد نہیں بلکہ ایک ایسا عقیدہ اور ایسا ذکر ہے جو انسان کی پوری زندگی کو مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے اور اس کے اثرات آسمانوں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یعنی اللہ ایمان والوں کو ایک مضبوط قول کے ذریعے دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہی ثابت قدمی دراصل وہ کنجی ہے جس سے زمین و آسمان کے خزانے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں اس حقیقت کو نہایت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر وہ ہے جسے میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہی بنیادی حقیقت پر قائم تھی اور اسی حقیقت کو زبان اور دل سے ماننا ہی اصل فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا عطا فرماتا ہے، یعنی ذکر انسان کو اندرونی طور پر اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں رہتا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والا بندہ تنہا نہیں رہتا بلکہ رب کی معیت اسے نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی بنیاد بھی اسی عظیم حقیقت پر یقین اور اس کے ذکر پر دوام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد رکھتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور دل میں ایسا سکون پیدا ہوتا ہے جو دنیا کی کسی نعمت سے حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود مخلوق میں فرماتا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذکر صرف ایک فرد کا عمل نہیں بلکہ ایسا نور ہے جو زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچتا ہے اور فرشتوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا یعنی زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے ذکر کے سبب قائم ہے، گویا یہ ذکر کائنات کی بقا اور نظام کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ذکر کو اپنانے والا انسان معمولی نہیں رہتا بلکہ اس کی نسبت ایک ایسی حقیقت سے جڑ جاتی ہے جو پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ذکر سے غفلت انسان کو خسارے میں ڈال دیتی ہے۔ فرمایا یعنی جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ انہیں خود ان کا آپ بھلا دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ اپنی پہچان پا لیتے ہیں اور دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو ہوتے ہیں۔ اسی حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا زندہ اور مردہ کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی جو ذکر نہیں کرتا، یعنی ذکر دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور غفلت انہیں مردہ بنا دیتی ہے۔ یہی وہ راز ہے
جس کی طرف ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ایک ایسا کلمہ جسے تمام انبیاء نے پڑھا، فرشتے جس کی تسبیح کرتے ہیں، اور جو شخص اسے اپنا روزمرہ کا معمول بنا لیتا ہے، اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ یہاں خزانے سے مراد صرف مال و دولت نہیں بلکہ ہدایت، سکون، برکت، عزت اور آخرت کی کامیابی بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جو انسان کے ساتھ نیک عمل کرے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اہل تفسیر کے نزدیک اس پاکیزہ زندگی کی بنیاد بھی اللہ کے ذکر اور اس پر یقین ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز زمین ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہ ہو، جنات ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جو بندہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتے ہیں کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے، اس کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح تسبیح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کبھی ترک نہیں کی۔ ایک مرتبہ مدینے کے اطراف میں وبا پھیلی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جن لوگوں کو یہ دعا یاد تھی وہ اسے یقین کامل کے ساتھ صبح شام پڑھتے تھے، وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ الفاظ نہیں، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف کلمہ نہیں بلکہ ایک روحانی حصار ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو اور قرآن مجید کی اس صورت کو صبح اور شام کا ساتھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت بنا بلکہ امت کے لیے بھی ایک ایسا خزانہ چھوڑ گیا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے تو میں آپ کو ویڈیو میں بتانے لگی ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ ترجمہ: اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ اس کلمے کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی خبیث اثرات کا خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لیں اور پھر دیکھ لیں اللہ تیرے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے جنہیں تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یقین رکھ، بس اللہ کے نام پر اور اس کی پناہ مانگ۔ یا اللہ، ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے، ہمیں ہر شر، ہر خبیث اور ہر وسوسے اور ہر خوف سے اپنی حفاظت میں لے لے، ہماری صبح ہماری شام اپنے ذکر سے روشن فرما اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا آخرت میں سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔